کے اس ذخیرے سے طالب علم کی استطاعت کے مطابق غذا چن چن کر صبح اس کو عطا کرتا ہے، اور تب جا کر ایک کامل انسان بننے کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو اکتساب فیض ہے مادر علمی سے، کتاب سے اور استاد سے، یہ اکتساب فیض تبھی ہو سکتا ہے اگر ان تینوں کے ساتھ علاقہ ادب کا ہو۔ ادب کی یہ تعلیم دوسری دانشگاہوں میں نہیں ملتی جتنے ہمارے مدارس میں ملتی ہے۔ استاد کو جس قدر و منزلت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے وہ شاید دوسری دانشگاہوں میں نہ ہو۔ زمانے بدلتے رہتے ہیں، ہر طرف سوسائٹی میں جو نئی نئی روایات رواج پاتی ہیں، نئے نئے اخلاق رواج پاتے ہیں، وہ اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ کچھ نسلوں کے بعد معاشرے کی روایات ہی تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پھر نوجوان کیا سوچتا ہے؟ آج کی دنیا میں نوجوان کو جو ذہن دیا جا رہا ہے، بزرگوں سے رشتہ توڑ دو، بس وہ گزر گئے، دنیا میں رہ کر جو کرنا تھا کر گئے، اب ہم مستقبل ہمارا ہے، اب ہم نے سوچنا ہے، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ نہ والدین کی کوئی حیثیت، نہ آباء و اجداد کی کوئی حیثیت، نہ استادوں کی کوئی حیثیت، نہ سند کی کوئی حیثیت، نہ اکابر و اسلاف کی کوئی حیثیت۔ اب ہم نوجوان ہیں، ہم نے اپنا مستقبل خود بنانا ہے۔ یہ اپنے اکابر و اسلاف سے رشتہ توڑنا یہ مغربی تہذیب کی بنیاد ہے۔ اور ان روایات کو ہمارے ملکوں کے اندر ہماری حکومتوں نے اپنے اسکولوں میں رائج کیا ہوا ہے، اپنی تعلیم گاہوں میں رائج کیا ہوا ہے۔ تو اپنے منہج پہ قائم رہنا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں سند کا سلسلہ ہے، یہ ان روایات کی بقا ہے، ان اخلاق کی بقا ہے، ان آداب کی بقا ہے، اسلاف سے رشتہ ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر شریعت پڑھائی جاتی ہے تو اس کی بھی سند ہے، اگر ہمارے ہاں طریقت ہے، شریعت پر چلنے کا اسلوب بتایا جاتا ہے، اس کی بھی سند ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر سیاست ہے تو سیاست شرعیہ، اس کی بھی سند ہے، اور سارے سلسلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنی تاریخ پر اعتماد کرنا ہے، اپنے اکابر و اسلاف پر اعتماد کرنا ہے، ان کے منہج کو اپنانا ہے۔ اور ہمارے اکابر کا جو منہج ہے یا ہمارے مدارس کا جو منہج ہے، اس کی اساس وہ اعتدال ہے۔ ہمارے اکابر نے جذبات پہ آ کر کسی کی تکفیر نہیں کی، فتوے نہیں جھاڑے، کسی کا قول، کسی کا عمل اگر ان کے سامنے آیا ہے، مختلف اطراف سے کفر اور شرک کے فتوے لگے ہیں، لیکن میرے بزرگوں نے بیٹھ کر سوچا ہے کہ اس قول میں اور اس عمل میں اگر 99% جہاد تکفیر کے ہیں، لیکن ایک تعویل کے ذریعے اس میں امکان ہے ایمان کا، تو پھر کفر کا فتویٰ لگانے سے اعتراض کیا ہے۔ تو اعتدال کمال ہے۔ اگر اعتدال نہیں تو پھر یا افراط ہے یا تفریط ہے، اور دونوں نقص ہیں۔ تو اس منہج کو اپنانا اور اس منہج کو اپنا کر ان مدارس کی حفاظت کرنا، ان اداروں کی حفاظت کرنا، ان کتابوں کی حفاظت کرنا، ان کے علوم کی حفاظت کرنا، ان سلسلے کو باقی و ساری رکھنا، یہ ہے وہ آزمائش جو آج ہمارے حلقے پر اور ہمارے علماء پر آئی ہے، اور اس آزمائش کو انشاءاللہ استقامت کے ساتھ کرنا ہے۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جب حق کے خلاف حکمران کی قوت باطلہ وہ حرکت میں آتی ہے، تو باطل کا فرد کامل خارج میں حکمران ہوتا ہے۔ اور جب فرد کامل حکمران ہے تو باطل کے اس فرد کامل کے مقابلے میں
حق کو آپ اسی پیمانے پر فرد کامل تصور کریں گے اور اس کے مقابلے میں جو آواز ہوگی وہی حق کی آواز تصور کی جائے گی. تو وہ تواصوا بالحق کو، اس کے معیار کو، اس کے مقام کو ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ آگے اللہ خود فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر. یہ صبر اور آزمائش اور استقلال اور استقامت اور استحکام اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب بہت بڑی قوت وہ ڈنڈا اٹھا کر آپ کے خلاف پڑتی ہے. یہ آزمائش کے دن ہوتے ہیں، یہ تکلیف کے دن ہوتے ہیں. اور جس طرح ہمارے اکابر نے آزمائشوں کو برداشت کیا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے اکابر نے کن آزمائشوں سے گزر کر آپ تک یہ امانت پہنچائی ہے؟ حضرت نانوت بھی جس آزمائشوں سے گزرے، حضرت گنگوہی جن آزمائشوں سے گزرے، امداد اللہ مہاجر مکی جن آزمائشوں سے گزرے، ضامن شہید جن آزمائشوں سے گزرے، حضرت شیخ الہند جن آزمائشوں سے گزرے، ان کے شاگرد جن آزمائشوں سے گزرے، اور آزمائشوں سے گزر کر وہ امانت آپ کے حوالے آج کی ہے. تو اس دین کی بقا یہ آسائشوں میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کمزور سمجھ کر ہماری رعایت بھی کر رہا ہے کہ اس درجے کی آزمائشیں ہمارے پر نہیں آئی جو آزمائشیں ہمارے اکابر پر گزری. تو اب آپ کو پگڑیاں پہنا دی گئی. ہمارے حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ جب حدیث کی آخری حدیث پڑھاتے تھے تو کچھ نصیحتیں بھی کرتے تھے. تو فرماتے تھے کہ آج پگڑیاں باندھ کر تم سمجھتے ہو کہ اب ہم عالم دین بن گئے ہیں، اب ہم علماء بن گئے ہیں. فرمایا نہیں، ابھی تم عالم دین نہیں بنے. 8 سال یہاں گزار کر اب تمہارے اندر عالم دین بننے کا استعداد پیدا ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عالم بن جائیں اور علم میں بڑا مقام حاصل کریں تو اب آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ان اکابر نے جو ہمیں نصیحتیں کی، رہنمائی کی ہے، اس کو پلو سے باندھ دیں اور پلو سے باندھ کر یہاں سے اٹھیں. چادر رومال چھڑک کے نہ اٹھا کریں. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اگلی زندگی میں آپ کو اس کی کیا کیا برکات نظر آتی ہیں، مشاہدات کرتے ہوں گے آپ کو. تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. ایک اچھے ماحول میں، روحانی ماحول میں، علمی ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحیم صاحب کی کرامات میں سے ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہمیں فوری طور پر اس طرح کی ایک روحانی اور علمی ماحول مل گیا ہے جس میں ہم سب اکٹھے ہیں. اللہ اس کا ثواب بھی ان کو عطا فرمائے. یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں، اور اپنے اکابر کو دنیا سے جانے کے بعد زندہ رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے نسب العین کو اپنایا جائے، اس کو امانت سمجھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.